عليه صلوات المصلين لقد علم المستحفظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني لم أرد على الله وعلى رسوله ساعة قط إلى آخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا یہ اجتماع ہے مختلف مناسبات سے، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ ولادت باسعادت مولود کعبہ مولائے کائنات امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اس مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں، اور ہماری دعا ہے مولا امیر المؤمنین ہم مرد علم تھے وہ ہم مرد عمل، پروردگارہ ہمیں ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے ہم بھی مردان علم و مردان عمل کے شمار میں ہونے کی توفیق عنایت کر بار الہ. اور ایک سورہ فاتحہ ایصال ثواب کے لیے جناب حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی اور جناب حجت الاسلام مرحوم آغا افتخار حسین نقوی اور ہمارے گزشتگان کے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن اللہم اغفرہما بمغفرتک وارحمہما برحمتک واسکنہما فسیح جنتک. اللہم اعلی درجتہما فی الجنہ برحمتک یا رب. آپ علماء کرام اساتذہ تشریف رکھتے ہیں، خصوصاً الاخ المکرم سماحت آیت اللہ نجفی دامہ ظلہ، ان کے سامنے میری لب کشائی بڑی جسارت ہوگی. پھر یہ اردو میں بات کرنا میرے لیے تھوڑی سی دقت ہوتی ہے. صفت یہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ مولائے کائنات صلوات اللہ وسلامہ علیہ جامع صفات ازداد، یعنی آپ کی ذات مختلف ازداد صفتوں کا کیا ہے مجموعہ ہے. ادھر سے ہم کہتے ہیں الزدان لا یجتمعان، ہم رات ہو ہم دن ہو ہم نور ہو ہم ظلمت ہو، نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ کس طرح ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. انسان کے اندر جو خصلتیں یا اچھی خصلتیں ہیں یا بری خصلتیں ہیں، جو رسوخ اور روح کا جو حصہ بن جاتی ہے، وہ تکرار عمل سے بار بار آپ جب اللہ کی خوشنودی کے لیے خلق خدا کی مفاد میں آپ بذل اموال کرتے جائیں گے تکرار عمل، تب سخی بن جاتا ہے. انسان ایسے ہی تو سخی نہیں بن جاتا. البتہ اس کے ساتھ وراثت، یعنی آبا و اجداد کی جو اچھی خصلتیں یا بری خصلتیں اور تربیت، والدین کی تربیت، اساتذہ کی تربیت، مدارس میں جامعات جو بھی تربیت، اور تیسرا عنصر جو ہے وہ ہے ماحول،
اچھے ماحول میں انسان پرورش پائے اچھا انسان بن جاتا ہے، برے ماحول میں انسان برا انسان بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تکرار عمل تو ضروری ہے۔ یہ جو ہمارے علماء مجتہدین فرماتے ہیں نا کہ ایک امام جماعت کے لیے کچھ مجتہدین فرماتے ہیں کہ عدالت یعنی اس میں ملکہ ہونا چاہیے، خدایا کچھ لوگ کہتے ہیں حسن ظاہر، اب ہم جیسے حسن ظاہر کافی ہے نا، پتہ نہیں آپ کو کیا پتہ میرا اندر کیا ہے، حسن ظاہر یہ کشف کرتا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اما ملکہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کے حوالے سے، اوامر انجام دینے کے حوالے سے، نواہی چھوڑ دینے کے حوالے سے ملکہ آ جائے، ملکہ تب ہوتا ہے یہ جو مختصر بات لمبی بن جاتی ہے، یہ جو 3 عناصر ہیں اس کے ساتھ جو تکرار عمل کی وجہ سے انسان میں کیا آ جاتا ہے، ملکہ آ جاتا ہے۔ جب ملکہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں دوسرا جو اس کے اس صفت کے مقابلے میں فرض کرے ایک آدمی شجاع ہے، مردانگی ہے یا سخاوت، جیسے حاتم طائی سخی ہے، اور اس کے ساتھ وہ بخیل بھی بن جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کبھی بخالت سے کام انجام دے دیں شاید اس میں کوئی حکمت ہو۔ ایک چور ہے، اس کو اگر حاتم طائی کوئی پیسہ دے دے ہو سکتا ہے چوری میں اضافہ کرے، لہٰذا ویسے پہلے بھی سخی مند تھے اور آئندہ بھی سخی مند ہے اور ابھی بھی ہے اور کبھی کبھی ہے، تو کچھ اور بات ہے، یعنی اس کے روح کا حصہ ہے، رسوخ پیدا ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی سخی ایسا ہی سخی نہیں بن جاتا ہے، تکرار عمل ہونا چاہیے، وراثت ہونی چاہیے، ماحول یہ وہ تربیت کی اثر سے۔ بات مختصر کرتا ہوں تو یہ اگر کسی میں شخص آدمی شجاع ہو تو ساتھ ہی ساتھ بزدل نہیں ہو سکتا نا، یہ نہیں ہو سکتا، اور ایک آدمی سخی من ہو حاتم طائی جیسا تو وہ بخیل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بخیل کنجوس آدمی کبھی کبھی اگر پتہ نہیں کسی کو کچھ دے دیتا ہے اور اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، وہ پہلے بھی بخیل تھا اور اب بھی بخیل ہے، آئندہ بھی وہ بخیل رہے گا، کیونکہ اس میں روح کے اندر وہ رسوخ نہیں ہے۔ یہ جو بری جو صفاتیں ہیں قبر تک چلی جاتی ہیں، وہ بقول شیخ سعدی خوی بد چون در طبیعت نشست جز بمرگ دبایت رست، اس سے نجات نہیں ہوتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اچھی صفت ہو اس کے ساتھ بری صفت جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ عالمی جاہل ہے اور ساتھ ہی ساتھ عالم ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ سخی بھی ہو اور کنجوس بھی، بخیل بھی ہو سکتا، شجاع بھی ہو اور کیا ہو اس کے ساتھ بزدل ہو، کمزور ہو، نہیں ہو سکتا۔ یا یہ ہے یا وہ ہے، یہ محال عقلی نہیں ہے لیکن عملاً محال۔ لیکن یہ بات ہے کہ جامع ازداد مولا امیر المومنین مولا کائنات صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ذات میں کیا ہے؟ ازداد جمع ہے جی، آپ کی ذات جو ہے مجموعہ ازداد ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے ایک درود، بند کر بھی نہیں کرتے بھائی، کیا انسان۔ تو مختلف ازداد صفتوں کا آپ کیا ہے؟ مجموعہ ہے، لہٰذا آپ کے بارے میں اشعار بہت مشہور ہے نا، جمعت فی ذاتک الازداد فلہذا عزت لک الانداد، چونکہ آپ کی ذات میں مختلف ازداد صفتیں، آپ ایک مجموعہ صفات ازداد ہیں، فلہذا عزت لک الانداد، لہٰذا آپ جیسا مولا امیر المومنین جیسا
محال ہے نا، محال عملی نہیں ہے، محال عقلی نہیں ہے، مشکل ہے دنیا میں، لہذا عزت اللہ سے. تو ابھی جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی مطلب حاصل کریں. یہ کیوں؟ دوسروں میں یہ بات نہیں ہو سکتی ہے، ہم سخی ہو ہم بخیل ہو، لیکن علی میں یہ کیا وجہ ہے؟ حدیث ہے، آپ بہتر سے سمجھتے ہیں. اگر سونے کا ایک خزانہ مولا امیر المومنین کے سامنے پیش کیا جائے، آپ فرماتے ہیں سارے جتنے بھی ہیں غریبوں کے، مستحقوں کے، اور ان کے میں تقسیم کرتا ہوں، اتنے فیاض ہیں. اور اس سے دیکھا جائے تو سر ساٹھ پر عقیل آپ کے بھائی ہیں، اور اس کے جو بچے ہیں وہ رو رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن آپ کو وہاں پر ہم تو بخل سے تو نہیں کہیں گے، بہرحال وہاں پر نتیجہ بخل سے آپ کام لیتے ہیں. ادھر سے سخی ہے، ادھر سے آپ ایک عرب میں تو ضرب المثل ہے علی کی شجاعت. نہج البلاغہ میں وہ جملہ ہے نا جی، واللہ لو تظافرت العرب على قتالی لما ولیت. اگر سارے عرب کے جتنی بھی جنگجو قبائل ہے، مردان، وہ سارے میرے سامنے مجھ سے جنگ کے لیے آ جائیں، واللہ قسم کھا بیٹھا، اللہ کی قسم، واللہ لو تظافرت العرب علی قتالی، سارے اکٹھے ہو کے مجھ سے جنگ کرنے، لما ولیت، میں کبھی بھاگ کے پیٹھ کو ان کے لیے دکھانے والا نہیں. یہ ہے آپ کی شجاعت. اس کے ساتھ ہوتے ہوئے رات کی پچھلی حصوں میں سحر سے پہلے، سحر کے وقت آپ جو ہے وہ صحرا میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پر کیا ہے، یتململ کتململ سلیم ویبکا بکا حزین. جیسا ایک شخص، جیسے ایسے شخص جس کو سانپ نے ڈسا ہو نا، وہ کس طرح تڑپتا ہے، روتا ہے اور آہو، اس طرح وہ یبکا بکا الحزین، جس کے کوئی عزیز اس سے جدا ہو، کس طرح وہ بندہ روتا ہے، اس طرح آپ یہ کس طرح یہاں روتا ہے، یہاں ڈرتا ہے، یہاں خوف ہے. لیکن ادھر تم فرماتے ہیں کہ تمام عرب کے قبائل جو ہے جنگجو میرے سامنے آئے، میں کبھی ان کو تو یہ جامع ازداد ہیں مولا. ادھر سے سخی ہے، ادھر سے کچھ اور ہے، ادھر سے شجاع، اور ادھر سے یہ کیوں؟ اس کا حال کیا ہے؟ جامع تو جمعات فی صفاتک الازداد ہو، کیوں؟ اس کا حل تو ہونا چاہیے. محال عقلی تو میں نے عرض کیا نہیں ہے. پھر اس کے مقصد یہی ہے کہ مولا علی فنا فی اللہ تھے. کیا تھے؟ فنا فی اللہ. بس یہ جو جملہ نہج البلاغہ میں ہے نا، میں نے جو عنوان کرام بنا دیا، لقد علم المستحفظون من اصحاب انی لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعتا قط. ایک لمحے لے کے بھی جہاں ڈرنا ہو وہاں ڈرتا ہے، جہاں لڑنا ہو وہاں لڑتا ہے، جہاں دینا ہو وہاں اللہ کے حکم کی تعمیل، بس کچھ اور نہیں. ایمان باللہ، جہاں اللہ کی حکم، اللہ کی رضایت دینا ہو وہاں سب کچھ دیتا ہے، جہاں نہیں حکم الہی کے خلاف ہو وہاں نہیں. جہاں لڑنا ہو وہاں پر پڑنا ہو، جہاں میدان جنگ میں کودنا ہو. علی کی شجاعت تو دنیا پر، لیکن جہاں پر علی کے گھر پہ لوگ آگ لے کے آتے ہیں، دولت سرا کو آگ لگا دی جاتی ہے، پھر بھی صبر سے، تحمل سے، یعنی یہ کیا اس کی علت یہی ہے، جامع ازداد ہے مولا علی، مولا کائنات. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل، اللہ کی رضایت، اگر صبر کرنا ہے صبر، جنگ کرنا ہے جنگ، جو کچھ بھی ہے. مختصر انہی الفاظ پہ میں زیادہ، چونکہ اذان بھی نزدیک ہے، وقت لینا نہیں چاہتا. پروردگارہ ہم سب کو مولود کعبہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت کروار الہ، اور قیامت کے دن اسی مولا کی شفاعت ہم سب کو حاصل ہونے کی توفیق عنایت کروار الہ. اللہم انصر من نصر الدین، اللہم ایید من ایید الدین،
واخذل من خذ الدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل على سيدنا حبيبك محمد وأهل بيته الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شیخ صاحب کو بلائے نا. اچھا ان کو کیا ہے نام، کیا ہے ان کو امامت، کیا ہے ان کو؟ کچھ نہیں. آپ ایسا کریں نا عبداللہ، یہ جو ان سب کو 3,000 لفافے میں ڈال کے دے دیں ہماری طرف سے. ہاں سادات 5,000 نہ کہیں بس آپ ان کو کہیں کہ نا ٹھیک ہے. کہاں بیٹھے کرسی بھی نہیں ہے. چیئر رکھیے نا. چیئر دو کرسیاں ایک نہیں. جی اچھا چلو جی چلو جی تو آپ ہم صحیح لائیں نا پھر. جی میں گزارش کروں گا ان احباب سے جو تعاون فرمائیں گے ہمارے ساتھ امام پوشی میں کہ وہ برائے کرم تشریف لے آئیے. جی بسم اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ علامہ شیخ حسن جعفری صاحب کا کہ جنہوں نے الحمدللہ خطاب بھی فرمایا اور اب امامہ پوشی میں بھی یہ معاونت فرمائیں گے. اب میں بہت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں استاد بزرگوار شیخ الجامعہ مفسر قرآن حجت الاسلام والمسلمین قبلہ شیخ محسن علی نجفی دامت برکاتہ کا کہ وہ ممبر پہ جلوہ فگن ہوں اور اپنے دست مبارک سے فارغ التحصیلان علماء کرام کے سر کے اوپر یہ نورانی تاج، یہ امامہ ان کے سروں پر سجائیں. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. برادران، آپ جو ہماری معاونت فرمائیں گے، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ جو لسٹ آپ تک پہنچی تھی اس میں ہم باٹم سے ٹاپ کی طرف چلیں گے، یہ خیال رکھیے گا. اور ایک اور گزارش ان علماء کرام کی خدمت میں جو الحمدللہ فارغ التحصیل ہوئے کہ جب آپ امامہ پوشی کے واسطے یہاں تشریف لائیں گے تو ایک گزارش آپ سے کرنی ہے کہ کووڈ کے پیش نظر، احتیاطی تدابیر کے پیش نظر آپ مصافحہ نہیں کریں گے. یقیناً آپ کے علم میں پہلے سے بھی یہ بات ہے، لہذا اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. اور ایک اعلان قبلہ شیخ حسن جعفری صاحب قبلہ کی طرف سے ہم کرتے چلے جائیں کہ ابھی یہیں اسٹیج ہی پہ انہوں نے فرمایا کہ جو فارغ التحصیل ہیں ان تمام کو بطور ہدیہ اور بطور تحفہ قبلہ شیخ حسن جعفری صاحب کی جانب سے 3000 پر ہیڈ غیر سید کو اور 5000 پر ہیڈ سید عالم دین کو قبلہ کی جانب سے ملے گا. ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے واسطے پرخلوص صلوات. اور ایک اعلان اور اس کے بعد بسم اللہ. یہ ابھی ہم بلانا شروع کریں گے اور یہ سلسلہ جو ہے نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا. سب سے پہلے درخواست گزار ہوں بڑے عزت و احترام کے ساتھ برادر زیوکار مولانا آغا سید وجاہت سے کہ وہ بسم اللہ ممبر پہ آئیں اور اپنے سر پر امامہ قبلہ کے ہاتھ سے سجوائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. سید وجاہت عباس نقوی LLB کر رہے ہیں، الحمدللہ خطیب بھی ہیں. اس کے بعد گزارش کروں گا برادر مولانا عامر حسین ربانی صاحب سے کہ وہ بھی ممبر پہ آ جائیں. آپ لوگ صلوات پڑھتی رہیے. برادر سید وجاہت عباس نقوی صاحب خداوند متعال ان کے والد بزرگوار کو غریق رحمت کرے، ان کی بلندی درجات کے واسطے صلوات. الحمدللہ LLB کر رہے ہیں، بہترین خطیب ہیں، بہترین بولنے والے ہیں، تشیع کی آواز ہیں، کوثر کی پہچان ہیں. خداوند متعال ان کو سلامت رکھے. اگلا نام عامر حسین ربانی صاحب کا. بسم اللہ. اگلا نام جو برادر تشریف لائیں گے مولانا مومن علی محمدی صاحب. آپ سے بھی گزارش ہے
میں جلدی کے ساتھ نام تھوڑے سے بلا دیتا ہوں تاکہ آپ بے ترتیب یہاں پہ تشریف لے آئیں اور زیادہ وقت صرف نہ ہو. اگلا نام برادر ذی وقار مولانا ایاز احمد جمشیدی صاحب. برادر ذی وقار مولانا نیاز علی شیدائی صاحب. برادر ذی وقار جعفر علی شمس الدین صاحب. برادر ذی وقار وجاہت حسین صاحب. وجاہت حسین کو آگے بھیج دیں. کون ہے؟ برادر وجاہت حسین سے گزارش ہے کہ آپ بسم اللہ آغا ایاز سے پہلے تشریف لے جائیے. جی وجاہت حسین صاحب بسم اللہ. جی مومن علی محمدی صاحب مرکزی جامع مسجد القائم میں نائب خطیب کی حیثیت سے امام جمعہ و جماعت کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. ایم اے اسلامیات بھی کر چکے ہیں. وجاہت حسین صاحب ایم اے اسلامیات کر رہے ہیں, الحمدللہ خطیب ہیں. خداوند متعال ان تمام علماء کرام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. کیمرہ آن کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ زبان صلوات نہ پڑھ سکے. پڑھتے آئیے نا صلوات پرخلوص, ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی اور پتہ بھی چلتا رہے گا کہ کوئی اس بزم میں موجود ہے. پڑھتے آئیے, روکیے نا سلسلے کو. اب اگلا نام ایاز مولانا ایاز صاحب کا. مولانا نیاز علی شیدائی صاحب. ان کے بعد مولانا نیاز شیدائی صاحب انچارج بھی ہیں ڈپارٹمنٹ آف انگلش کے جامعۃ الکوثر کے اندر. قبلہ استاد بزرگوار ظفر عباس شاہانی صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہی واعظین جب مجمع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بآواز بلند صلوات پڑھا کریں. مولانا عرفان حیدر صاحب, ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی ممبر پہ تشریف لے آئیں اسٹیج پہ. مولانا محمد حسن فخری صاحب, آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لے آئیے. مولانا محمد طاہا ترابی صاحب. مولانا سجاد حسین صاحب. مولانا ساجد علی صاحب. مولانا علی رضا رضوانی صاحب. جعفر علی شمس الدین صاحب ایم اے سیاسیات کر رہے ہیں جو جاری ہے. ایم اے اسلامیات بھی انہوں نے کر رکھا ہے. اچھا ایک چیز یہاں پہ ہم ایڈمنسٹریشن کی جانب سے بتلاتے چلیں کہ ستارے تو سارے ستارے ہوتے ہیں, لیکن سب کی ذو میں یقیناً فرق ہوتا ہے. کچھ کی چمک کم ہوتی ہے, کچھ کی چمک زیادہ ہوتی ہے, لیکن از حیثیت ستارہ تمام کے تمام ستارے ہوتے ہیں. برادر ذی وقار تلک جو کیٹیگری بنائی گئی تھی وہ تیسری کیٹیگری تھی. اس کے بعد ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے اور ایک فرسٹ کیٹیگری ہے. ابھی جو عرفان حسین صاحب سے سلسلے کا آغاز ہوا ہے, عرفان حیدر صاحب سے, یہاں تک مقبول کیٹیگری اختتام پذیر ہوئی اور اس کے بعد جو ہے جید کیٹیگری کا آغاز ہوا چاہتا ہے. اگلا نام جید کیٹیگری کا ہے. محمد طاہا ترابی صاحب ایم اے اسلامیات کر رہے ہیں, بی ایڈ کر رہے ہیں. سجاد حسین جلوانی صاحب ایم سی ایس کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں. ساجد علی صاحب ایم اے اسلامیات کر رہے ہیں, بی ایڈ کر رہے ہیں. علی رضا رضوانی صاحب, میں جلدی کے ساتھ یہ بتلاتا چلوں ورنہ کریکٹرسٹکس الحمدللہ ان تمام علماء کرام کے اتنے زیادہ ہیں کہ وقت بہت زیادہ صرف ہو جائے گا. علی رضا رضوانی صاحب ایم اے ایجوکیشن کر رہے ہیں. سجاد حسین عارف صاحب بی ایس ایجوکیشن ان کا جاری ہے. ایم اے اسلامیات یہ کر چکے, جامعۃ الکوثر سے فارغ التحصیل ہونے کی ڈگری اپنے نام کر سکے. 7 برس شب و روز کی محنتوں کے نتیجے میں یہ وقت آتا ہے کہ جب تاج روحانی یا تاج علماء اپنے سر پہ سجایا جاتا ہے. خداوند متعال
ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ تاج، یہ امامہ اس بات کا عہد ہے کہ میں معاشرے کی اصلاح کروں گا، میں معاشرے میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کروں گا۔ العلماء باقون ما بقی الدہر، جب تک زمانہ باقی رہے گا تب تک علماء باقی رہیں گے۔ کفر کی آندھیاں چلتی رہیں، باطل کی آندھیاں چلتی رہیں، جب تک علماء باقی ہیں یہ سرحدوں کے نگہبان ہے، یہ سرحدوں کے محافظ ہیں، تشیع کی سرحدوں پہ آنچ نہیں آ سکتی۔ اگلا نام برادر ذی وقار جو تشریف لائیں گے مولانا ساجد علی صاحب۔ میں بہت شکر گزار ہوں ایک مرتبہ پھر حجت الاسلام والمسلمین قبلہ شیخ حسن جعفری صاحب کا کہ وہ زینت سٹیج بنے رہے۔ الحمدللہ خداوند متعال ان بزرگان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ بدست ادب قبلہ صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم آپ کی زحمت کو یہاں تمام کریں گے اور آپ اپنی نشست پر اطمینان کے ساتھ تشریف فرما اور جلوہ فگن ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ممبر پر بھی رہ سکتے ہیں۔ ہمارا یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں آپ کو دقت نہ ہو۔ خداوند متعال اچھا ٹھیک ہے۔ مولانا ساجد علی صاحب آپ تشریف لے آئیے، مولانا سجاد حسین صاحب، اور ان کے آنے سے قبل میں بہت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین استاد معظم و مکرم قبلہ شیخ شفا نجفی دامت برکاتہ کا کہ وہ آئیں اور سٹیج پہ آ کے ان علماء کرام کے سروں پر اپنے دستے مبارک سے یہ تاج انبیاء، یہ امام سجائیں۔ قبلہ کی توفیقات خیر میں اضافے کے واسطے، ان کی صحت و سلامتی کے واسطے صلوات۔ مولانا ساجد علی صاحب بسم اللہ آپ تشریف لے آئیے۔ مولانا سجاد حسین صاحب آپ بھی زحمت فرمائیے۔ مولانا محمد طہ ترابی صاحب، مولانا آغا عرفان حیدر صاحب تسلسل کے ساتھ بسم اللہ تشریف لاتے رہیے۔ مولانا محمد حسن فخری صاحب، مولانا فخر علی شمس الدین صاحب، جعفر علی شمس الدین صاحب بسم اللہ آپ تشریف لاتے رہیے۔ مولانا محمد علی رضا رضوانی صاحب، مولانا سجاد حسین عارف صاحب، مولانا حسن انصاری صاحب، مولانا اختر عباس صاحب، مولانا غلاب حسین صاحب، مولانا حسین علی ہاشمی صاحب، محمد حسن انصاری صاحب ایم اے ایجوکیشن کر رہے ہیں، ایم فل ایجوکیشن ان کا جاری ہے، اور اختر عباس صاحب ای پی ایم میں انہوں نے ماسٹرز کیا الحمدللہ ایجوکیشن اینڈ پلاننگ مینجمنٹ میں، نمل یونیورسٹی سے ایم اے اردو کر رکھا ہے، سرگودا یونیورسٹی سے مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن میں نمل اس ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ مولانا غلاب حسین صاحب ایم اے اسلامیات بی ایڈ ایم ایڈ جاری ہے ان کا۔ مولانا حسین علی ہاشمی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہترین خطیب، ہادی ٹی وی کے اینکر پرسن، ایم فل اینتھروپولوجی یعنی علم بشریات میں، قائد اعظم یونیورسٹی سے الحمدللہ یہ سلسلہ ان کا جاری ہے، شاعر ہیں، ادیب ہیں، نیشنل لیول پہ ایک الحمدللہ بہترین ڈیبیٹر ہیں، بہت سے نیشنل لیول کے پروگرامز یہ اپنے نام کر چکے ہیں، اور آپ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ ہم نے جیسا کہ پہلے آپ تک یہ بات پہنچائی تھی کہ ستارے سارے ستارے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں ڈیفینیٹلی کوئی لیڈ کرتا ہے اور کوئی اس سے تھوڑا سا نیچے آتا ہے۔ یہ جو سلسلہ ہم نے کیا تھا یہ ٹاپ سے باٹم کی طرف نہیں تھا بلکہ باٹم سے ٹاپ کی طرف تھا، ہم نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اور آخر میں جو آخری کیٹیگری ہے جسے جیدن جدن کا نام دیا گیا، جو الحمدللہ بہترین ستارے ہیں جن کی ذوق کا مقابلہ دوسرے ستارے اس انداز میں نہیں کر سکتے، اس کیٹیگری میں 6 علماء کرام شامل ہیں، اور پہلا نام اس کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب مولانا دلاور علی نجفی صاحب، 82.5% کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں 6 نمبر پہ۔
اگلا نام مولانا فیاض حسین صاحب الحمدللہ 83% کے ساتھ، اور یہ جو اوسط ہم بتا رہے ہیں، یہ جو فیصد ہم بتا رہے ہیں، یہ مجموعی فیصد ہے، 83% کے ساتھ 5ویں نمبر پہ ہیں۔ پنجتن کی عظمت پہ صلوات پڑھ دیجئے۔ جی چلیں، بسم اللہ۔ دلاور علی نجفی صاحب الحمدللہ کوثر کے پہلے گولڈ میڈلسٹ ہیں، نمل یونیورسٹی سے، ای پی ایم بھی الحمدللہ ماسٹرز انہوں نے کیا، اور اب ایم فل ایجوکیشن کا سلسلہ ان کا جاری ہے، اور الحمدللہ فیصل آباد میں امام جمعہ والجماعت بہستان زہرا مرکزی مسجد و امام بارگاہ میں یہ فرائض انجام دے رہے ہیں۔ برادر مولانا فیاض علی صاحب ایم اے اسلامیات شکریال کے مقام پہ امام مسجد ہیں۔ اگلا نام مولانا شبیر حسین حیدری صاحب کا، جو 4تھے نمبر پہ ہیں، یہ بھی 83% کے ساتھ، شاید کوئی ڈیفرنس ہوگا پوائنٹ کا، اس لیے ہو سکتا ہے 83 دونوں کے ہیں، 4تھے اور 5ویں نمبر والے کے، یقیناً کوئی نہ کوئی ڈیفرنس ہوگا۔ اگلا نام ذیشان صدیقی صاحب، مولانا ذیشان صدیقی صاحب، جو 3رے نمبر پہ ہیں 85% کے ساتھ، ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے واسطے بآواز بلند صلوات۔ ذیشان حیدر صاحب الحمدللہ ہادی ٹی وی کے ہوسٹ بھی ہیں، ایم فل اسلامک تھاٹ کر رہے ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا انہوں نے، ایم ایس سی سائیکالوجی کر رکھا ہے انہوں نے الحمدللہ، ایم فل کر رہے ہیں اسلامک، اور ابھی آپ کے سامنے بھی الحمدللہ تقریر عربی میں انہوں نے ہی فرمائی۔ اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں، یہ جملہ جب بھی امامہ پوشی ہوتی ہے جامعۃ الکوثر کے فارغ التحصیلان علماء کرام کی، تو ہم کہتے ہیں کہ جب لفظ طالب علم بولا جاتا ہے تو یہ اساتذہ کرام کی نسبت سے بولا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنے استاد معظم کی نسبت طالب علم ہے، ورنہ ان میں سے ہر شخص اپنی ذات میں ایک عالم ہے، ہر شخص معاشرے کو سنبھال سکتا ہے۔ اور اگلا نام 2 نمبر پہ جو لیڈ کر رہے ہیں آپ کی اور ہماری جانی پہچانی شخصیت، علم کی بات ہو، ادب کی بات ہو، اخلاقیات کی بات ہو، معنویات کی بات ہو، یا عبادتوں کا تذکرہ ہو، تو لا شکا کہ برادر ذیوقار مولانا صابر حسین سراج صاحب کا ثانی نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ قبلہ آپ بھی تشریف لے آئیے۔ 88.8% کے ساتھ 2ری پوزیشن ان کے نام ہے۔ صابر حسین سراج صاحب قبلہ کے متعلق بتاتے چلے جائیں کہ ایم فل اسلامک کمرشل لا الحمدللہ ان کا جاری ہے، بہترین مفکر ہیں، بہترین ادیب ہیں، بہترین شاعر ہیں، اور حرف آخر میں جن کا ہے پہلا نمبر، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں قبلہ مولانا عامر حسین شاہانی صاحب کا کہ وہ آئیں اور اپنے سر پہ امامہ استاد معظم کے ہاتھوں سے سجوائیں۔ قبلہ لیڈ کر رہے ہیں اس کاروان کو، علمبردار ہیں اس کارواں کے 89% کے ساتھ، ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے واسطے، دیگر علماء کرام کی توفیقات خیر میں اضافے کے واسطے مل کے بآواز بلند صلوات۔ جو احباب ہمیں سوشل میڈیا کی وساطت سے دیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت میں بھی گزارش کرتے چلے جائیں کہ 4 سال ابتدائی مقدمات کو طے کرنے میں لگتے ہیں، اس کے بعد 7 برس کا یہ دورانیہ ہوتا ہے، کل ملا کے 11 برس، لیکن 11 برس میں 11 سیمسٹر نہیں، 11 برس میں 15 سیمسٹر، 1 سیمسٹر 1 سال کا، لیکن یہ قوت انسان ہے، یہ ہماری ول پاور ہوتی ہے، یہ ان علماء کرام کی محنتیں ہوتی ہیں کہ 15 برس کا کورس 11 برس میں، 10 برس میں، 8 برس میں، 9 برس میں مکمل کرنے کے بعد والی امیر نجف امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جہاں جا کے درس خارج مراجع الزام سے پڑھا جاتا ہے، اور 2016 نسیم کربلا جو کہ اب نہیں ہو رہا، اس میں جب امامہ پوشی علماء کرام کی ہوتی تھی تو قبلہ مرزا حسین صابری صاحب نے اسی وقت ہمیں یہ اشعار لکھ کے دیے کہ جامع کوثر سے چلو ساقی کوثر کی طرف،
علم کی پیاس بجھا جا کے سمندر کی طرف. کہاں جائیں گے؟ امیر المومنین کے دروازے پہ جائیں گے نا. اور مبالغہ نہیں ہوگا اس لفظ میں کہ وہ ہوا جو علی کے روضہ اقدس سے لگتی ہے اور لگنے کے بعد واپس سینوں میں آتی ہے، اللہ نے اس ہوا میں بھی علم رکھا ہے، اللہ نے اس ہوا میں بھی یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ قلوب کو منور کرتی ہے. جامع کوثر سے چلو ساقی کوثر کی طرف، علم کی پیاس بجھا جا کے سمندر کی طرف، حوضہ علمیہ صاحب منبر کی طرف بن کے سلمان و ابو ذر چلو حیدر کی طرف، مکتب آل محمد کے علمدار بنو، لشکر حجت حق کے لیے تیار بنو. مل کے نعرہ حیدری. سمندروں کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں علماء کے واسطے، سمندروں میں موجود مچھلیاں استغفار کرتی ہیں علماء کے واسطے. فضل العالم علی العابد کا فضل القمر علی سائر الکواکب، کہ جیسے قمر کو تمام ستاروں پہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی عالم کو عابدوں پہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. یہ علماء ورثۃ الانبیاء ہیں. انبیاء کی جانشینی جو علم کی جانشینی ہے، انبیاء کی جانشینی جو تبلیغات کی جانشینی ہے، وہ انہی کے ہاتھ میں ہے. معاشرے کی باغ دوڑ انہی کے ہاتھ میں ہے. ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے آخری مراحل میں ہے. بہت ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں استاد معظم و مکرم حجت الاسلام والمسلمین قبلہ شیخ محسن علی نجفی دامت برکاتہ کی خدمت اقدس میں کہ وہ اپنے موعظہ حسنہ سے ہم سب کو اور ان علماء کرام کو مستفیض فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. میں آج کی میلاد مسعود کی مناسبت سے آپ تمام اساتذہ کرام و طلاب عزیز کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اس سے بسعادت یوم ولادت کی مناسبت سے یہ آپ کی تقریب سعید بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگی. میں اس تقریب میں، جس میں ایک وہ ہمارے اردو میں کوئی تعبیر نہیں ہے، عربی میں کوکبۃ کہتے ہیں، ایک دستہ امام زمانہ کے سپاہیوں کا ایک دستہ یہاں سے فارغ ہو کر کے محاذ کے پر جانے والے ہیں. اس تقریب سعید میں جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ جعفری اسکردو سے تشریف فرما ہے. یہ بھی ہمارے لیے خیر و سعادت کا باعث ہے. میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. میں
سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتا ہوں یہ دو صاحبان جو آقای روشن علی جس نے ہمارے کوثر کو روشن کیا، اور آقای طاہر عباس جس نے اسے کوثر کو رونق بخشی، اور ایک مضمون جو یہاں حوزہ علمیہ میں پڑھایا نہیں جاتا، مجھے امید ہے اس کو رائج کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ صرف کوثر میں نہیں، بعد ایک وقت آئے گا آپ کا یہ عمل جو ہے دیگر حوزہ علمیہ میں رائج ہو جائے گا۔ ایک اس قسم کے ایک بنیادی کام انجام دیں۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے کوثر کے اساتذہ کی خدمت میں شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی محنت، آپ لوگوں کا خلوص للہیت کی وجہ سے یہ حوزہ بابرکت ہے۔ حوزے میں محنت ہے، کوشش ہے، اور کیا وسائل ہے وغیرہ وغیرہ توجہ ہوتی ہے، یہ سب جو ہے وہ ثانوی حیثیت کی بات ہے۔ اصل جو حیثیت حاصل ہے اساتذہ کی، پڑھانے والے مربیان کی خلوص کو حاصل ہے۔ اصل بنیادی بات خلوص ہے، خلوص للہیت، جن کے سامنے طالب علموں کی کامیابی یعنی کس چیز میں کامیابی؟ میدان میں جا کر کے دین حق کی تبلیغ میں کامیابی، معاشرے کو ایک روشنی بخشنے کے لیے ایک کامیاب شخصیت بن جائیں، اس میں آپ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے خلوص کا نتیجہ ہے۔ یہاں خلوص کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے آپ کے دلوں میں چونکہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے کوثر جو ہے وہ اپنا ثمر دے رہا ہے، اپنا پھل دے رہا ہے۔ معاشرے میں آپ کی کوششوں کا ثمر، آپ کی محنتوں کا پھل جو ہے وہ ظاہر ہے، واضح ہے۔ ہم نجف جاتے ہیں، نجف کے طلباء بھی ماشاءاللہ کامیاب ہیں، وہ نجف کے طلاب کو پڑھاتے ہیں، اور پاکستان میں بھی ہمارے طالب علم کامیاب ہیں۔ ممبروں میں یہ لوگ آتے ہیں، حرف حق کہتے ہیں، اور حرف حق کہنے میں کامیاب ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن حرف حق کہنے میں آپ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ سب کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، اساتذہ کرام یہ آپ کی طرف سے ہے، آپ کی محنتوں کا، آپ کے خلوص کا، آپ کی نیت خالصہ کا ایک طبیعی لازمی نتیجہ ہے۔ اس میں کسی اور کو دخل نہیں ہے، صرف نیت خالصہ کو داخل ہے۔ یہ کامیابی کی جو نوعیت ہے، جو میں دیکھتا ہوں، میں ایک بات کرتا ہوں، ایک تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اسم مبارک سے ہم نے موسوم کیا ہے، وہ ایک عظیم برکت ہے، ایک عظیم برکت۔ اور پہلے نمبر پر کوثر کے نام کی وجہ سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی ہے، اور دوسرا آپ اساتذہ کی محنت اور اساتذہ کے خلوص کی وجہ سے یہ کوثر کامیاب ہے، آپ کے شاگرد کامیاب ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس کائنات میں ہمیشہ جاودانی کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بات کے لیے یہ جو شاگرد چھوڑ رہے ہیں، میدان میں ڈالا ہے آپ نے، اور ان لوگوں کے ذریعے ہے نا حدیث میں لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک مما طلعت علیہ الشمس۔ ایک آدمی کی ہدایت جو ہے پوری کرۂ ارض کی حکومت سے بہتر ہے، برابر بھی نہیں، بہتر، خیر لک مما طلعت علیہ الشمس۔
آپ کے شاگرد لوگ، آپ کے شاگردوں کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ راہ راست پر آ رہے ہیں، یہ کم سعادت نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اور اس کے بعد ہمارے طالب علموں سے میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ساری امیدیں ہماری آپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہم کو آپ سے بہت توقعات ہیں۔ اس معاشرے، اس تاریخ معاشرے میں ایک روشنی کے مینار اگر ہیں تو وہ آپ ہیں۔ میں شاید کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں، شاید یقین نہیں ہو سکتا ہے میں، چونکہ اپنا کام ہے اس لیے انسان اپنے کام کو بہت بہتر سمجھتا ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، شاید یہ اور امید ہے شاید خوش فہمی نہ ہو اور حقیقت پر مبنی ہو کہ آپ جو ہے آپ کے ساتھ امیدیں وابستہ ہیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ میں ایک بات کرتا ہوں کہ چونکہ میدان میں امیدوں کو پورا اترنے کے لیے کوئی اور نہیں ہے، صرف آپ ہے، تو یہ تعینی ہو جاتا ہے، واجب نہیں کہتا، جو کچھ ہے وہ تعینی ہے، ورنہ تو کوئی بھی کرے یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن کوئی اور نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اس وقت تو یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں بھی ہم میدان عمل میں جاتے ہیں تو آپ ہمیشہ کامیاب نظر آتے ہیں، جہاں بھی دیکھتے ہیں کامیاب نظر آتے ہیں، اور آپ کی کامیابی کے پیچھے اساتذہ کا خلوص جناب سعیدہ کے نام کی برکت ہے۔ میں زیادہ نماز کا وقت ہو گیا، زیادہ میں مخل نہیں ہوتا ہوں، میں آرزو رکھتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ طالب علموں کی کامیابی، آپ طالب علموں کی دین و دنیا کی سعادت الدارین، سعادت الدارین آپ کے لیے حاصل ہو۔ اس میں ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اس کو میں تکرار کرتا ہوں، تکرار میں اس کا میں بہت قائل ہوں، اس لیے بہت تکرار کرتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے، تقوی یعنی اپنے بچاؤ کرتا ہے۔ جی ہر شخص اپنے کاروبار میں تقوی ضروری ہوتا ہے، بچاؤ۔ یہ جو سیاست کے لوگ ہیں وہ بھی تقوی کرتے ہیں، وہ کام جس سے ووٹ نہیں ملتا اس سے پرہیز کرتے ہیں، ہاں جی، اس کی بدنامی ہوتی ہے اس سے پرہیز کرتے ہیں، اور زراعت کرنے والے بھی تقوی کرتے ہیں وغیرہ۔ ہم کو بھی تقوی کی زیادہ ضرورت۔ تقوی کے دو نتیجے ہیں، یجعل لہ مخرجا، آپ اگر تقوی اختیار کریں تو آپ بن گلی میں نہیں پھنسیں گے، بن گلی میں نہیں، یجعل لہ مخرجا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ملے گا، زندگی آسان، کیا چاہیے اور۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق عنایت کہتے، صرف روٹی کو نہیں کہتے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جہاں سے آپ نے وہ گمان بھی نہیں کیا تھا وہاں سے آپ کے اوپر اللہ کی عنایتیں ہوں گے، جی، اور کیا چاہیے، عنایت ہی عنایت، فقر تنگ دستی نہیں ہے، محتاجی نہیں ہے، کسی کے دست نگر نہیں ہے، اور مشکلات میں بھی نہیں ہے، زندگی میں اور کیا چاہیے؟ یہ زندگی کے اہم ترین دو کام تقوی سے آپ کو میسر ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے طالب علم تقوی اختیار کریں گے اور کامیاب زندگی حاصل کریں گے، اور یہ وجوہ نیرہ، یہ روشن چہرے، یہ عمامے جو ہے ہمارے لیے ایک ذخیرہ ہے، ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذخیرے کو کامیاب بنائیں بحق محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جمیع علماء کرام سے گزارش ہے کہ بسم اللہ قبلہ شیخ محسن نجفی صاحب دامت برکاتہ آپ کے درمیان موجود ہوں گے، اور کیمرہ مینز جو بھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو کیپچر کر لیں. میں ہٹوں گا تو ہی کیپچر ہوگا. برادر مصطفیٰ جب ہو جائے تو اشارہ کیجیے گا کائنڈلی. ابھی تمام اساتذہ کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ بسم اللہ آپ تمام بزرگان بھی جلوہ فگن ہو جائیے ممبر پہ، تاکہ مشترکہ ایک گروپ فوٹو بن جائے. بسم اللہ قبلہ. یا اللہ. بزرگان اساتذہ کرام جو جامع اہل بیت سے تشریف لائے ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ بسم اللہ آپ بھی تشریف لے آئیے. قبلہ مولانا نعیم نجفی صاحب خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے، آپ سے بھی گزارش ہے آپ بھی تشریف لے آئیے. قبلہ حیدر علی ترابی صاحب خداوند متعال آپ تمام